یہ اسلامی تاریخ کا سب سے خطرناک موڑ تھا۔ مدینہ میں ابھی پیغمبر اسلام کی تجہیز و تکفین کے انتظامات ہو رہے تھے، تو مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں تھا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، بلکہ چیلنج یہ تھا کہ اب یہ سسٹم کون سنبھالے گا۔ آخر اب یہ اتنی بڑی سلطنت کون سنبھالے گا؟ وہیں کچھ ہی فاصلے پر سقیفہ بنی سعدہ کے مقام پر ایک ایسی میٹنگ ہو رہی تھی جس نے آنے والی صدیوں کا نقشہ بدلنا تھا۔ سوال بہت سادہ مگر انتہائی خطرناک تھا، اب اس سلطنت اور امت کی باغ ڈور کون سنبھالے گا؟ مسلمانوں کا اگلا خلیفہ کون ہوگا؟ کیا یہ حق قریش کا تھا یا انصار مدینہ کا، یا پھر خون کے رشتے کی بنیاد پر اہل بیت کا؟ یہ محض ایک حکمران کے چناؤ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ پہلا دن تھا جب امت مسلمہ میں گروہ بندی یا پارٹی پالیٹکس کا آغاز ہوا۔ وہ لکیر جو اس دن کھینچی گئی وہ وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی گئی، اور آج ہم اسے سنی، شیعہ اور دیگر فرقوں کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ فرقے شاید عقیدوں کے اختلاف سے بنے، یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے یا ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، لیکن تاریخ کے اوراق کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ مورخین بتاتے ہیں کہ یہ اختلاف مذہب سے نہیں بلکہ سیاست سے شروع ہوا۔ یہ اقتدار کی جنگ تھی جو بعد میں عقیدے کا روپ دار گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ کے ان گروں کو کھولنے کی کوشش کریں گے جو پچھلے 1400 سال سے الجھی ہوئی ہیں۔ سقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہوا، خارجیوں نے تلواریں کیوں اٹھائیں، اور نجد کے صحراؤں سے اٹھنے والی وہابی تحریک کا اصل مقصد کیا تھا؟ سقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہوا تھا، اس پر ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ اس ٹاپک پر ہم فل ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ سقیفہ کے واقعے کے بعد مدینہ میں کچھ عرصے کے لیے ٹینشن ضرور رہی، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اور دیگر بنو ہاشم کے لوگوں نے مسلمانوں کے فائدے کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر اس وقت خانہ جنگی یعنی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی تو شاید اسلام عرب کے ریگستانوں میں ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے حضرت علی نے نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ آنے والے خلفاء یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں ان کے مشیر کے طور پر بھی کام کیا۔ اگلے 20 سے 25 سال تک مسلمانوں میں کوئی بڑا فرقہ نہیں بنا۔ یہ گولڈن پیریڈ تھا جب ایران اور روم جیسی سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں گر رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر تاریخ کا وہ خوفناک دن آیا جس نے امت مسلمہ کی کمر توڑ دی۔ سال تھا 35 ہجری، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا دور۔ ریاست بہت پھیل چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی سازشیں بھی۔ مصر اور عراق سے آئے کچھ باغی لوگ مدینہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے آتے ساتھ ہی خلیفہ کے گھر کو گھیر دیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ یا تو گورنر کو ہٹاؤ یا پھر خلیفہ خود عہدے کو چھوڑ دے، لیکن حضرت عثمان کا موقف بالکل صاف تھا کہ وہ چند فسادی لوگوں کے دباؤ میں آ کر ریاست کا نظام کمزور نہیں کریں گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کو کوئی بھی گروپ اٹھ کر حکومت کو بلیک میل کرے اور اپنے فیصلے منوانا شروع کر دے۔ اس کا افسوسناک انجام یہ ہوا کہ انہی باغیوں نے 82 سال کے خلیفہ کو اس وقت شہید کر دیا جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ اسلام کی ہسٹری کا وہ پہلا دن تھا جب خلیفہ کی تلوار اپنی ہی قوم کے خلاف نہیں اٹھی بلکہ قوم کی تلوار اپنے خلیفہ کے خلاف اٹھی۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس وقت مدینہ میں ہر طرف گڑبڑ مچی ہوئی تھی، حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک خلیفہ چاہیے تھا۔ لوگوں کی نظریں خود بخود ایک ہی شخص پر جا کر رک گئیں، وہ تھے علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ ان کے پاس آئے اور بار بار کہنے لگے، اگر ریاست کو بچانا ہے تو آپ کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی۔
حضرت علی نے پہلے صاف صاف انکار کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حالات واقعی بہت خراب ہو چکے ہیں تو پھر انہوں نے یہ بھاری ذمہ داری قبول کر لی۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کے لوگ دو بڑے گروپوں میں بڑھ چکے تھے۔ پہلا گروپ حضرت علی کے ساتھ والے لوگ جو کہتے تھے کہ اس وقت ہر طرف گڑبڑ ہے، باغی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اگر ابھی قاتلوں کو پکڑنے کی کوشش کی تو اندرونی جنگ ہو سکتی ہے اور پورا نظام گر جائے گا، اس لیے ان کا کہنا تھا کہ پہلے ملک اور امن کو سنبھالو پھر انصاف دو، یعنی پہلے امن پھر سزا۔ اور دوسرا گروپ، اس میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر بھی شامل تھے، اور شام میں بیٹھے گورنر امیر معاویہ بھی یہ سوچ رکھتے تھے۔ ان کے خیال میں خلیفہ کا خون سستا نہیں ہے، پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دو پھر حکومت چلائی جائے۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ نوبت جنگ تک آ گئی۔ بصرہ کے قریب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا ٹویسٹ ہے۔ تاریخ کی مستند کتابیں بتاتی ہیں کہ رات کے وقت دونوں طرف کے لیڈرز میں مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے، صلح ہونے ہی والی تھی کہ رات کے اندھیرے میں وہی باغی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، انہوں نے دونوں لشکروں پر چھپ کر حملہ شروع کر دیا۔ حضرت علی کے لشکر نے سمجھا کہ سامنے والوں نے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ حملہ سامنے والے لشکر نے کیا ہے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اور حضرت عائشہ کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت علی کی طرف سے حملہ ہوا ہے۔ پھر شروع ہوئی جنگ جمل، مسلمانوں کی پہلی خانہ جنگی، ہزاروں مسلمان مارے گئے، اور آخر میں جب حقیقت کھلی تو سب کو شدید پچھتاوا ہوا۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیجا، لیکن نقصان تو ہو چکا تھا۔ جنگ جمل کا درد ابھی ٹھیک سے ختم بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک اور بڑی لڑائی سامنے آ گئی، وہ تھی جنگ صفین۔ یہ جنگ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئی۔ مورخین کے مطابق امیر معاویہ اقتدار کے لیے نہیں کھڑے تھے، وہ حضرت عثمان کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جاتی وہ بیعت نہیں کریں گے۔ ہم اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک حضرت عثمان کے قاتل پکڑے نہیں جاتے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ قاتل اس وقت حضرت علی کی فوج میں چھپے ہوئے تھے۔ جنگ ہوئی اور بہت ہی شدید جنگ ہوئی۔ جب حضرت علی کا پلڑا باری ہونے لگا تو مخالف سائڈ نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے اور کہا کہ آؤ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت علی جانتے تھے کہ یہ ایک جنگی چال ہے، لیکن ان کی اپنی فوج میں موجود کچھ سادہ لوگ جنگ روکنے پر اصرار کرنے لگے۔ ہمیں جلدی سے جلدی جنگ روک کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ فیصلہ بیچ میں کروانے پر چلا گیا، مطلب کہ جنگ کے دوران ہی فیصلہ ہو، اور یہیں سے وہ گروپ سامنے آیا جس نے آگے چل کر تشدد کی شروعات کی۔ حضرت علی کی فوج میں سے کچھ لوگ جدا ہو گئے، اور یہ وہ لوگ تھے جو بہت عبادت گزار تھے، لیکن ان کا ذہن بند ہو گیا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ سیاست کا جھگڑا مذہب کے ایک الگ الگ گروپ میں بدل گیا۔ اس سخت سوچ رکھنے والے گروپ نے یہ مان لیا کہ جو ان کی بات نہ مانے وہ دین سے باہر ہے۔ جو کوئی بھی ہماری بات نہیں مانے گا وہ اسلام سے باہر ہے، اور اسے مارنا ہی وہ درست سمجھتے تھے۔ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو آج بھی ہمیں کچھ شدت پسند تنظیموں میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے ہی بعد میں حضرت علی کو شہید کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن نے امت کا خون بچانے کے لیے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے اقتدار امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، اور اس سال کو ایئر آف یونائٹ کہا جاتا ہے۔ معاملات ٹھیک ہو گئے، لیکن 20 سال بعد امیر معاویہ کی وفات کے بعد ایک بار پھر معاہدہ ٹوٹا۔ ان کے بیٹے یزید نے زبردستی اقتدار سنبھالا اور بیعت مانگی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین نے ایک کرپٹ حکمران کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر کربلا کا وہ واقعہ پیش آیا جس نے اسلام کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے دو الگ رستوں میں بانٹ دیا۔ ایک قربانی کا راستہ
اور دوسرا غم کا راستہ۔ کربلا سچ اور غلط کے درمیان لڑائی تھی، یہ سنی اور شیعہ کی جنگ نہیں تھی، لیکن اس واقعے کے بعد علی کے حامی جو پہلے صرف ایک سیاسی ساتھ دینے والا گروپ تھے، آہستہ آہستہ الگ دینی گروپ بن گئے۔ کربلا کے بعد مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ تلوار اٹھانے سے صرف خون بہہ رہا ہے، اس لیے جنگ کا میدان اب اسکولز آف تھاٹس میں بدل گیا۔ اب مسئلہ صرف یہ نہیں رہا کہ خلیفہ کون ہوگا، بلکہ اصل سوال یہ بن گیا کہ اسلام کی تفسیر کون کرے گا اور دین کی رہنمائی کس کے پاس ہوگی۔ یہیں سے وہ دو بڑے راستے الگ ہوئے جنہیں آج ہم سنی اور شیعہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی جو بڑی اکثریت تھی وہ ان سیاسی جھگڑوں سے تنگ آ چکی تھی، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ سسٹم چلتا رہے اور قرآن اور سنت پر عمل ہو۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے چار بڑے ہیرو سامنے آئے۔ یہ چار امام تھے: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ ان چاروں نے کہا کہ ہمیں سیاست میں نہیں پڑنا، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا تھی اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا، اس لیے انہیں اہل سنت والجماعت کہا جانے لگا۔ ان چاروں میں فرق صرف قانون کو سمجھنے کے طریقے کا تھا، عقیدے یا ایمان کا نہیں تھا۔ جیسے ایک ہی منزل پر جانے کے لیے چار الگ الگ راستے ہوں۔ آج دنیا کے تقریباً 90% مسلمان انہی چار طریقوں پر چلتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ جو یہ مانتے تھے کہ دین کی سمجھ بوجھ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں یعنی اہل بیت کے پاس ہے۔ شروع میں یہ صرف ایک سیاسی گروہ تھا جو حضرت علی کے حمایتی تھے، لیکن یہ ایک مکمل الگ فرقہ کیسے بنا؟ اس میں سب سے بڑا کردار چھٹے امام جعفر صادق کا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب بادشاہت کے لیے جنگیں ہو رہی تھیں، لیکن امام جعفر صادق نے ان جنگوں سے دور ہو کر مدینہ میں لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے ہزاروں شاگردوں کو دین سکھایا۔ یہاں ایک بہت بڑی اور بنیادی سوچ کا فرق پیدا ہوا۔ سنی کہتے تھے کہ مسلمانوں کا حکمران وہ ہوگا جسے لوگ خود منتخب کریں یا جو بزرگوں کے مشورے سے بنے، وہ عام انسان بھی ہو سکتا ہے۔ شیعہ سوچ یہ بنی، حکمران اور پیشوا لوگوں کی مرضی سے نہیں بنتا بلکہ اسے اللہ منتخب کرتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جیسے نبی غلطی نہیں کر سکتے ویسے امام بھی غلطی سے پاک ہوتا ہے اور وہ صرف نبی کے خاندان سے ہی ہو سکتا ہے۔ بس یہی وہ بنیادی بات تھی جس نے مسلمانوں کو دو بڑے رستوں پر ڈال دیا، ایک طرف سنی اور دوسری طرف شیعہ۔ اب ہم تاریخ میں ایک لمبی چھلانگ لگاتے ہیں اور چلتے ہیں آج سے تقریباً 300 سال پیچھے۔ جگہ ہے وہ عرب کا صحرا جسے نجد کہتے ہیں، جہاں ایک مولوی صاحب پیدا ہوئے جن کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب۔ انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر قبروں پر جا کر منتیں مانگ رہے ہیں، درختوں اور پتھروں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ انہیں لگا کہ لوگ اصل دین بھول کر پرانے زمانے کی جہالت میں واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے نعرہ لگایا، ہمیں سب کچھ چھوڑ کر صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہوگا اور ہر اس چیز کو مٹانا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ لیکن اکیلا مولوی کیا ہی کر سکتا تھا؟ انہیں ضرورت تھی ایک طاقتور ساتھی کی۔ پھر 1744 میں ایک تاریخی ملاقات ہوئی۔ محمد بن عبد الوہاب ایک مقامی سردار اور بادشاہ کے پاس گئے جن کا نام تھا محمد بن سعود۔ ان دونوں کے درمیان ایک پکا وعدہ ہوا، میں آپ کو مذہبی راستہ دکھاؤں گا اور لوگوں کو آپ کے ساتھ چھوڑ دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، میں تلوار کے زور پر آپ کے اس نظریے کو پھیلاؤں گا۔ بس یہی وہ اتحاد تھا جس سے آج کا سعودی عرب وجود میں آیا اور اس تاریخ کو دنیا وہابی کہتی ہے، لیکن یہ لوگ خود کو اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو پرانے بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ان کا طریقہ بہت سخت تھا۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ میں کئی مزارات بھی گرا دیے کیونکہ وہ انہیں غلط سمجھتے تھے۔ لیکن ہماری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو ہمیں اپنے علاقے یعنی انڈیا اور پاکستان کی بات کرنی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ دیوبندی ہیں اور وہ بریلوی، یہ دونوں کیسے بنے؟ یہ بات ہے 1857 کی۔
انگریز پورے ہندوستان پر قبضہ کر چکا تھا اور مسلمان بہت کمزور ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کو ڈر تھا کہ کہیں انگریز ہمارے دین کو ختم نہ کر دیں۔ اس خطرے سے نپٹنے کے لیے علماء نے دو الگ الگ رستے نکالے۔ پہلا رستہ دیوبندی۔ کچھ علماء نے 1866 میں دہلی کے قریب ایک قصبے دیوبند میں ایک مدرسہ کھولا۔ ان کا مقصد تھا کہ انگریزوں سے دور رہ کر اپنے دین کو بچایا جائے، اور ان کا انداز وہی تھا جو سعودی عرب والے وہابیوں کا تھا، یعنی سختی۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف نماز روزے پر دھیان دیں گے، اور یہ جو درگاہوں پر میلے لگتے ہیں یا 11ویں شریف جیسی رسمیں ہیں یہ سب بند ہونی چاہیے۔ ان کا مرکز دیوبند تھا، اس لیے یہ دیوبندی کہلائے۔ دوسرا رستہ بریلوی تھا۔ دیوبندیوں کے جواب میں ایک زبردست آواز اٹھی۔ یہ آواز بریلی شہر سے آئی تھی اور اس کے بانی تھے امام احمد رضا خان۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ رسمیں غلط نہیں ہیں، بلکہ یہی تو محبت ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی اصل دین ہے، اور درگاہوں، میلاد اور بزرگوں کی تعظیم کو دین کا حصہ مانتے تھے۔ انہوں نے دیوبندیوں پر سخت تنقید کی کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بریلوی شہر سے تھے اس لیے یہ بریلوی کہلائے۔ تو یہ تھی وہ 1400 سال کی کہانی۔ ہم نے دیکھا کہ شروع میں لڑائی سیاست اور کرسی کی تھی، سقیفہ اور کربلا، پھر لڑائی قانون کی بنی، اور آخر میں لڑائی رسم اور رواج کی بن گئی، دیوبندی اور بریلوی۔ آج ہم جس بھی فرقے کو مانتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب تاریخ کے الگ الگ موڑ پر بنے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تھے، ہمارا قرآن ایک ہے، اور ہمارا کعبہ ایک ہے۔ تاریخ پڑھنے کا مقصد لڑنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے۔